نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإطرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفاع نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صالحین کا ذکر سماعت کر رہے تھے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان صالحین کا ذکر تو سنتا ہے لیکن سنتے وقت کسی اور خیال میں گم ہوتا ہے۔ یہ آپس میں طلبہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، سامعین کبھی موبائل فون چلانے لگ جاتے ہیں، کبھی اور کسی مشغولیت میں ہوتے ہیں، جبکہ صالحین کا ذکر بڑے انہماک اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور دوران ذکر بھی ادب اور احترام قائم رہنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ یہ میں نے کل بھی آپ کو توجہ کے ساتھ اور ادب کے حوالے سے سمجھایا تھا ابتدا میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، بہت علیل تھے، اتنے علیل تھے کہ بیٹھ نہیں پاتے تھے، ٹیک لگا کر آپ بیٹھتے تھے کہ آپ کے پاس کسی نے آپ کے زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن دہمان کا ذکر کیا تو آپ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو آپ کے جو شاگرد تھے کہنے لگے حضرت آپ ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے رہیں۔ تو آپ نے بہت بڑا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا لا ينبغي ان يذكر الصالحون فانا اتقی، فرمایا یہ مناسب نہیں کہ اللہ کے ولیوں کا صالحین کا ذکر ہو اور میں ٹیک لگا کر بیٹھا رہوں، یہ مناسب۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ادب ذکر صالحین کے حوالے سے یہ آپ کا ادب ہے۔ حضرت امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر، امام ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں، اور امام ابن ملقن نے ہدایت الاولیاء میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ ان تینوں بزرگوں نے ان تینوں کتابوں میں اپنی اپنی تصانیف میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر بن سلیمان جو تبع تابعین میں سے ہیں، اور تقریباً 10 سال تک حضرت مالک بن دینار کی خدمت کی ہے آپ نے۔ ایک مرتبہ بصرہ کے کسی علاقے سے گزر کے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت عالیشان محل تعمیر ہو رہا ہے۔ جعفر بن سلیمان نے دیکھا ایک بہت بڑا اور عالیشان محل ہے جو تعمیر ہو رہا ہے، اور ایک انتہائی حسین اور جمیل نوجوان اس محل کے آگے کھڑا ہے اور مزدوروں کو ہدایات دے رہا ہے اور محل تعمیر کروا رہا ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان سمجھ گئے کہ یہ محل جو تعمیر ہو رہا ہے اسی نوجوان کا ہے، اور اسی لیے یہ کھڑا ہو کر اتنے انہماک اور توجہ کے ساتھ اپنا یہ محل تعمیر کروا رہے۔ حضرت مالک بن دینار بھی ساتھ تھے، تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اے جعفر یہ دیکھو کتنا حسین و جمیل نوجوان ہے، اتنا عالیشان محل تعمیر کروا رہا ہے، کاش یہ اس محل کی جگہ جنت کا محل تعمیر کر لے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، اس کی بھی آخرت سنور جائے، اس کی بھی عاقبت اچھی ہو جائے۔ مالک بن دینار نے کہا کہ جعفر ذرا یہ تو دیکھو کتنا عالیشان محل بنا رہا ہے، کاش یہ جنت کا محل بنا لے۔
تو یہ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس کو جا کے اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اس کو جنت کے محل کی طرف راغب کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں نوجوان یہ بتائی کیا محل تیرا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے جی میرا محل ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یہ بتا اس پر لاگت کتنی آئی ہے، کتنا خرچ آ رہا ہے اس کو تعمیر کرنے میں؟ تو وہ کہتا ہے تقریباً آج سے 1300-1200 سال پہلے کی بات ہے، وہ کہتا ہے 1,00,000 درہم کے خرچ اس پر آ رہا ہے، 1,00,000 درہم اس محل کو تعمیر کرنے میں خرچ آ رہا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ایک کام کر، 1,00,000 درہم مجھے دے دے اور اس محل سے 70 گنا زیادہ حسین اور جمیل محل مجھ سے تو لے لے، مجھ سے یہ سمجھوتا کر، ڈیل کر، وہ 1,00,000 درہم مجھے دو اور اس محل کے بدلے اس سے 70 گنا بڑا محل میں تمہیں دینے کو تیار۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ایک رات مجھے مہلت دیجئے، میں سوچ کر کل آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ٹھیک ہے، کل مجھے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس آئیں گے، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا۔ حضرت مالک بن دینار گھر جاتے ہیں اور پوری رات رو رو کے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کا دل بدل دے اور اسے دنیا سے آخرت کی طرف مائل کر دے، اس کا دل دنیا سے نکال دے، اس کو آخرت کی طرف چلا دے، اس کو آخرت کا محل عطا فرما دے۔ رات گزرتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد حضرت مالک بن دینار جعفر بن سلیمان کے ساتھ جاتے ہیں اس نوجوان کے پاس۔ تو یہ پہلے ہی اپنے محل کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مالک یاد ہے کل کچھ کہہ کر گئے تھے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کیا فیصلہ کیا؟ ہم وہی تو فیصلہ سننے آئے ہیں۔ کہتا ہے میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں 1,00,000 درہم آپ کو دیتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے وہ محل دیں۔ 1,00,000 درہم حضرت مالک بن دینار کو وہ نوجوان دیتا ہے اور حضرت مالک بن دینار ایک کاغذ پر اسے ایک عبارت لکھ کر دیتے ہیں، اور وہ عبارت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مالک بن دینار کی طرف سے ضمانت نامہ ہے کہ اے اللہ میں نے اس نوجوان سے 1,00,000 درہم اس لیے لیے کہ میں اسے غربا میں، فقراء میں تقسیم کروں گا اور تو اسے اس کے بدلے میں 70 گنا بڑا محل عطا فرمائے گا۔ یہ کاغذ پر حضرت مالک بن دینار لکھ کر اسے دے دیتے ہیں اور اس سے 1,00,000 درہم لے کر آ جاتے ہیں۔ رات نہیں گزرتی اس سے پہلے وہ سارے درہم حضرت مالک بن دینار فقراء میں، غربا میں تقسیم فرما دیتے۔ 40 دن تک پھر کوئی آپس میں بات نہیں ہوتی، کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ 40 دن کے بعد حضرت جعفر بن سلیمان اور حضرت مالک بن دینار آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا اس نوجوان کا حال تو دیکھیں، کیا حال ہے اس کا، دیکھ کر تو آئیں۔ تو اس کے گھر کے پاس جاتے ہیں، دور سے گھر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو رہی ہے، گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، گھر کے قریب جاتے ہیں اور گھر کے قریب جا کر پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جواب ملتا ہے کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تھا، ابھی کچھ دیر ہوئی ہے کہ تدفین کر کے واپس آئے ہیں۔ گھر والے رو رہے ہیں، تدفین کر کے واپس آئے ہیں۔ غسال کو طلب کرتے ہیں حضرت مالک بن دینار اور پوچھتے ہیں کہ غسال تو نے غسل دیا ہے، ذرا یہ بتا تو نے کچھ عجیب دیکھا اس کے جسم کے اندر؟ تو وہ غسال کہتا ہے نہیں، عجیب تو کچھ نہیں تھا، بڑا چمکدار نورانی اور روحانی چہرہ تھا، لیکن اس نے مجھے ایک پرچی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ پرچی میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو حضرت مالک بن دینار پوچھتے ہیں وہ کیا پرچی تھی، اس پہ کیا لکھا تھا؟ وہ غسال وہ پرچی مالک بن دینار کو دیتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ نے مالک بن دینار کی جو ضمانت تھی قبول کرتے ہوئے اے نوجوان تیرے لیے جنت میں 70 گنا بڑا محل تعمیر فرما دیا ہے، جا تجھے رہنے کے لیے بھی بلا لیا ہے، رہنے کے لیے بھی بلا لیا ہے۔ تو دنیا سے دل کٹ جائے اور اس کی محبت اگر حاصل ہو جائے، رب ذوالجلال کا عشق، اس کی محبت اور تصفیہ اور تزکیہ قلب مل جائے، اگر دل کی پاکیزگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بے شمار عطا فرماتا رہتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے، ہمارے دل نہیں بدلتے، ہماری باتیں نہیں بدلتی، کچھ دیر کے لیے فرق پڑتا ہے، پھر اسی راہ پر، اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے سنا کہ ایک پہاڑی میں ایک نوجوان عاشقہ رہتی ہے، اللہ کے عشق میں گم ہے، اور عشق کی تعریف یہ ہے کہ عشق وہ ہے جو معشوق کے سوا سب کچھ جلا دیتا ہے، اسے پھر اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا،
اسے پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا. آپ نے سنا کہ ایک عارفہ ہے جو دیوانی ہے، پہاڑوں میں رہتی ہے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتی ہے. آپ چل پڑے کہ اس کی تلاش کروں اور دیکھوں وہ ہے کون جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا عشق عطا فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا، مصر میں دریائے نیل کے کنارے چلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں ایک آدمی سے ملا. میں نے کہا کہ تو فلاں فلاں طرح کی عورت کو جانتا ہے جس کو اللہ نے اپنا عشق عطا فرمایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جبل مقتم میں رہتی ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے جبل مقتم، وہاں وہ رہتی ہے، تو میں مل جائے گی. لیکن یہ تو بتاؤ ذوالنون، تم تو بڑے عالم قابل ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، تمہارا دیوانوں سے کیا لینا دینا؟ تمہارا کیا کام، تم دیوانوں کے پاس جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دیوانہ ہے کیسا. جبل مقتم کے پاس گئے تو ایک عاشقہ کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، دیوانگی کے عالم میں رو رہی تھی اور اللہ کو پکار رہی تھی، مناجات کر رہی تھی. ذوالنون مصری اس کے پاس گئے اور جا کر اس کا نام لیا تو اس نے پلٹ کے حضرت ذوالنون مصری کا نام لے لیا. آپ نے فرمایا تجھے یہ کیسے معلوم کہ میرا نام یہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی جس کو اللہ اپنا عشق دیتا ہے سارے علوم بھی دے دیتا ہے. تمہارا نام ہے، یہ کوئی بات ہے؟ جس کو اللہ اپنا عشق دیتا ہے سارے علوم دے دیتا ہے. پھر حضرت ذوالنون مصری نے کہا تو پہاڑوں میں کیوں گھوم رہی ہے؟ تو اس نے کہا دیوانے پہاڑوں میں نہ گھومے تو پھر کہاں گھومیں گے؟ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ یہ بتا تجھے کس چیز نے دیوانہ بنایا ہے؟ کہنے لگی مجھے اس رب کے محبت نے، اس کے عشق نے دیوانہ بنا دیا ہے، اس کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے. پھر حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں ذرا یہ بتا تجھے کب معلوم ہوا کہ تجھے اس کا عشق، اس کی محبت اور معرفت مل چکی ہے؟ تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی معلوم ہے کب پتہ چلا؟ تب پتہ چلا کہ جب چاہوں دعا کروں اور وہ رب میری دعا قبول فرما لیتے. یہ کہنے کے بعد وہ لیٹی اور اس نے دعا کی اے اللہ میرا راز فاش ہوا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ کہنا تھا ہچکی آئی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یہ اللہ والے، یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پاک لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا مقام اور اپنی بارگاہ میں رسائی عطا فرماتا ہے. ہم نہ جانے کس طرف ہیں، کس ڈگر پر ہیں. نہ قلوب میں پاکیزگی ہے، نہ اذہان میں پاکیزگی ہے، نہ نگاہوں میں پاکیزگی ہے. جب کہیں پاکیزگی نہیں ہوگی تو کتنا ہی پاکیزہ علم کیوں نہ حاصل کر لے، کتنا ہی پاکیزہ علم کیوں نہ حاصل کر لے، نفس پاک نہ ہو اگر، شیطان کے وساوس سے دور نہ ہو اگر، تو پھر فائدہ نہیں دیتا. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، تفسیر جلالین ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ان کی کتابیں ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سیوطی کو، شیخ شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور نے کتنی مرتبہ اس سعادت سے مشرف فرمایا کہ اپنی زیارت کا شرف دیا؟ تو آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار اپنی زیارت سے مشرف فرمایا. کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. آپ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ آپ کے خادم تھے، وہ اپنے خادم سے آپ فرماتے ہیں میں تجھے ایک چیز دکھاؤں، ایک تجھ پر راز کھول دوں، افشا کر دوں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے مرنے سے پہلے اس راز کو مت کھولنا. تو وہ خادم کہتا ہے ٹھیک ہے، جب آپ کا وصال ہو جائے گا پھر لوگوں میں راز بتا دوں گا، اس سے پہلے یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا. امام سیوطی نے فرمایا چل وہ راز یہ ہے، میرا ہاتھ پکڑ اور آج میں تجھے حرم مکی میں نماز پڑھاتا ہوں. حرم مکی میں نماز پڑھاتا ہوں. مصر میں تھے اور ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ کا خادم کہتا ہے کہ ہم نے گنتی کر کے 27 قدم چلے. آپ نے فرمایا تھا آنکھیں بند کر لینا پھر قدم چلنا. ہم نے گنتی کر کے 27 قدم چلے. 27 قدم چلنے کے بعد آپ نے فرمایا آنکھ کھول. میں نے آنکھ کھولی، سامنے بیت اللہ شریف تھا. فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، عصر کی نماز ہوئی. تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت امام سیوطی نے مجھے دیکھ کر مسکرا کے فرمایا یہیں پر رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، حاجیوں کے ساتھ واپس آ جانا،
اور اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ چلو تو پھر ہمارے ساتھ چلو۔ وہ خادم کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں، آیا ساتھ تھا، جاؤں گا بھی ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ہمارا ہاتھ پکڑو۔ ہاتھ پکڑا، 27 قدم چلے، آنکھ کھولی، واپس مصر میں جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ چکا تھا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فاصلوں کو سمیٹ دیتا ہے، راستوں کو کم فرما دیتا ہے، مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اور جن کے صدقے اور طفیل اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت امام حسن بصری کے تلامذہ میں سے ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، بہت زاہد اور عابد تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام اور مرتبے سے حضرت عبد الواحد بن زید کو نوازا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے میمونہ السودا، حبشیہ خاتون ہے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے یہ بتایا گیا یہ جو میمونہ ہے یہ جنت میں تیری شریک اور رفیقہ ہے، تیرے ساتھ جنت میں تیری بیوی بن کے رہے گی، تیری جنت میں ساتھی ہوگی۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں مجھے شوق ہوا، ذرا دیکھوں تو صحیح اس خاتون کو جسے اللہ تعالیٰ نے جنتی بنایا ہے، جنتی بنایا ہے تبھی تو جنت میں ساتھ ہوگی۔ آپ کہتے ہیں میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتا رہا۔ یہاں نوجوان بے حیائی کی لت میں اس قدر مبتلا ہیں کہ خود بھی جہنمیوں والے کام کرتے ہیں، اور جس سے شادی ہونی ہے یا نہیں بھی ہونی اس کو بھی گناہ کی راہ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے بے حیائی کے نام پر، اور جس کو یوں کہ وسعت ذہنی کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، کہ اب تو دور ماڈرن ہے، جدید دور ہے، یہاں تو جو کچھ چاہے کیا جائے، اس نام پر جتنے گناہ ہو رہے ہیں الامان والحفیظ۔ عبد الواحد بن تمیمی کہتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ وہ خاتون ہے، جنت میں تیری رفیقہ اور زوجہ ہوگی، تیری ساتھی ہوگی۔ کہتے ہیں میں تلاش میں نکلا، ذرا دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون جس کو اللہ تعالیٰ نے جنتی بنایا ہے اور جس کو میرا ساتھی بنایا ہے۔ اس نیت اور ارادے سے نکلے کہ کسی ایسی جنتی کو دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہاں یہ نقطہ قابل غور رہے کہ اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود بھی اہل جنت والے کام کرے اور اپنی شریکہ، رفیقہ اور ساتھی کو بھی جنتیوں والے راستے پر چلا دے۔ آپ فرماتے میں ڈھونڈتا رہا حتیٰ کہ میں ایک گاؤں پہنچا۔ ایک گاؤں میں نے دیکھا کہ ایک حبشیہ خاتون تھی جس کا نام تھا میمونہ السودا۔ حبشیہ خاتون تھی، کنیز تھی کسی کی، اور اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، چہرہ اس کا دوسری طرف تھا۔ اس کی بکریاں چر رہی تھیں، گھوم رہی تھیں، اور وہ نماز میں مشغول تھی، اور اس نے صوف کا لباس پہنا تھا، صوفیانہ لباس پہنا تھا، اونی لباس اس نے زیب تن کیا تھا، اور پیچھے اس کے لکھا تھا کہ یہ وہ کنیز ہے جو نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ اس کا پہلے ہی سودا ہو چکا ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے نہیں دیکھا، نہ جانے کیسے اسے خبر ملی، اس نے میرا نام لیا اور کہا عبد الواحد بن زید یہاں کیوں ملنے آئے ہو؟ ملاقات کا وعدہ یہاں نہیں جنت میں کیا گیا ہے، ملاقات کا وعدہ یہاں تھوڑی ہے، یہاں کیوں دیکھنے، یہاں کیوں ملنے آئے ہو؟ تو حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ ایسے ہی دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون جنتی خاتون ہے جو میرے ساتھ ہوگی۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، جنت میں ملاقات کا وعدہ ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ یہ بتا، یہ جو تیری بکریاں چر رہی ہیں ان کے ساتھ بھیڑیے بھی ہیں، بھیڑیے بھی بکریوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تو یہ بھیڑیوں اور بکریوں کا آپس میں بھیڑیے تو بکریوں کو کھا جاتے ہیں، بھیڑیوں کا اور بکریوں کا آپس میں کیا تعلق، یہ کیسے ان کا جوڑ ہو گیا؟ بھیڑیوں کی اور بکریوں کی آپس میں صلح کیسے ہو گئی؟ تو میمونہ السودا کہتی ہے عبد الواحد تعجب مت کرو، جب سے میمونہ کی اس رب سے صلح ہوئی ہے بھیڑیوں کی بکریوں کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، جب سے میری وہاں صلح ہوئی ہے بھیڑیوں کی بکریوں کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ اس ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، من کان للہ کان اللہ لہ، اور وہ حضرت
میں روزانہ ایک جملہ آپ کو دے کر جاتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جملہ، یا ربی انی ارید اللہ ارید الا ما ترید. بس اس جملے کو اپنے پلے سے باندھ لیں، دنیا اور آخرت سنورتی چلی جائے گی، زندگی بنتی چلی جائے گی. بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، مگر کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اسی لیے مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت امام دیلمی نے کتاب الالف والمالوف میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا قصیر. وہ شاعر خود بھی بڑا عاشق تھا اور عاشقوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا. بڑے راز، رموز اور اشارات اور اسرار اس کے پاس ہوا کرتے تھے قصیر کے پاس. تو عبد الملک بن مروان نے اس کو اپنے پاس بلایا، خلیفہ تھا، اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا قصیر ذرا یہ بتا، تیرا عشق بڑا مشہور ہے، تیرے عشق کے واقعات بڑے مشہور ہیں، ذرا یہ بتا تو نے کبھی اپنے سے بڑا بھی عاشق دیکھا ہے؟ جو تیری نظر سے گزرا ہو، تو نے اپنے سے بڑا عاشق دیکھا ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے اپنے سے بڑا ایک عاشق دیکھا ہے. پھر قصیر واقعہ بیان کرنا شروع کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں ایک جگہ فلاں علاقے میں شکار کے لیے جا رہا تھا، بہت بھوکا تھا تو میں نے سوچا کہ شکار کروں. شکار کرنے لگا تو کوئی جانور ہاتھ نہ آیا. میں نے دیکھا سامنے ایک اور نوجوان موجود ہے جو کہ شکار کی طاق میں بیٹھا ہے. تو میں اس کے پاس گیا، اس سے ملا اس ارادے سے کہ یہ بھی شکار کے انتظار میں ہے، میں بھی شکار کے انتظار میں ہوں، دونوں مل کے شکار کریں گے، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گا اور پیٹ بھرے گا. کہتے ہیں کہ اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیوں بیٹھے؟ اس نے کہا شکار کے لیے. میں نے کہا میں بھی شکار کے لیے ہوں، مل کے شکار کرتے ہیں. قصیر کہتا ہے کچھ دیر کے بعد ایک ہرن آئی اور گھومنے لگی. وہ ہرن اس نوجوان نے لپک کے پکڑی، اسے پیار کیا اور پیار کر کے اسے واپس چھوڑ دیا، وہ واپس بھاگ گئی. میں نے کہا بڑا عجیب ہے. اس کو میں نے کہا تم بڑے عجیب آدمی ہو، کب سے بھوکے ہو؟ کہنے لگا 3 دن ہو گئے بھوکا ہوں. تو میں نے کہا ہرن آئی تھی، تم نے پیار کر کے واپس چھوڑ دیا، پکڑ لیتے، کاٹ لیتے، کھا لیتے، پیٹ بھر جاتا، مجھے بھی کھلاتے. اس نے کہا چلو ایک اور آ جائے گی پھر دیکھ لیں گے. کچھ دیر کے بعد ایک اور ہرن آئی. وہ نوجوان پھر اس ہرن کی طرف بھاگا اور اتنا تیز دوڑا کہ اس نے اس ہرن کو پھر پکڑ لیا، اسے پھر پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد پھر اسے چھوڑ دیا، وہ پھر بھاگ گئی. میں نے کہا عجیب آدمی ہے. دوسری ہرن بھی چھوڑ دی. کہتے ہیں تیسری دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ پورا ریوڑ ہرنیوں کا ہے اور اس نے ساری ہرنیوں کو چوما، سب کو پیار کیا، ان کے قدم چومے اور سب کو واپس روانہ کر دیا. میں سوچ رہا تھا اتنی ساری آئی ہیں، کوئی تو ان میں سے ایک پسند آ جائے گی جس کو پکڑ لے گا، شاید پہلے والی 2 پسند نہ آئی ہوں اس لیے چھوڑ دیا. ساری چھوڑ دی، پورا ریوڑ بھاگ گیا، کسی کو اس نے نہیں پکڑا. تو میں نے اس سے کہا یہ کیا تم نے کیا عمل کیا ہے، کیا کر رہے ہو بار بار؟ اس نے کہا یہ حرم ہے، یہ پناہ گاہ ہے، یہاں کسی جانور کی جان نہیں لی جاتی، جو یہاں آ جائے اس کی جان کا محافظ میں خود بن جاتا ہوں. تو میں نے کہا کیسا حرم؟ یہ تو حرم نہیں ہے، یہ مکہ اور مدینے کی حدود تو نہیں ہے، یہ تو حجاز کی وہ حدود تو نہیں ہے خاص جس کو حرم کہا جاتا ہے، یہ کیسا تیرا حرم ہے؟ تو اس نے کہا یہ حرم ایسے ہے کہ میں ہوں مجنون، اور یہ جو پورا علاقہ ہے بچپن میں لیلا اس جگہ پہ کھیلا کرتی تھی، بس وہ کیونکہ یہاں کھیلتی تھی تو میں نے اس پورے علاقے کو اپنے لیے حرم سمجھ لیا ہے، یہاں پر ہر چیز کی حفاظت کرنا میری اپنی ذمہ داری ہے، کسی جانور کو یہاں نہیں مارتا. تو قصیر یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے رونے لگا اور عبد الملک بن مروان سے کہا کہ ایسا عاشق بھی میں نے دیکھا ہے. اب یہاں صوفیہ نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مجنون عشق مجازی میں جو مبتلا تھا اور لیلا کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اس نے لیلا کی بچپن میں کھیلنے والی جگہ کو حرم بنا کے اس کی حدود کو نہیں توڑا. تو اگر ہم عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صبح شام کیوں اس رب کی بنائی ہوئی حدود کو توڑتے رہتے ہیں؟ کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی چغلی، نمازوں میں کوتاہی، روزوں میں کوتاہی، لوگوں کا دل دکھانا، تکبر کرنا، کمتر سمجھنا، یہ ساری حرم
اس کی حدود کو توڑنا ہی تو ہے، یہ ساری اس کی حدود کو توڑنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر اس قدر میل جم چکی ہے کہ دھلنے کا نام نہیں لیتی۔ ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قالوا فما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ حضور نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ حضور نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا۔ آخری بات، لیلا اور مجنون کی باتیں، یوں تو بہت باتیں ہیں، اس پر اگر مستقل کلام کیا جائے تو شاید ایک پورا درس، بلکہ درس کا ایک پورا دورہ صرف لیلا کے عشق مجازی اور اس سے پھر عشق حقیقی کے ربط پر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا جب مجنون کا انتقال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا یہ بتا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، رب نے کیا معاملہ کیا تیرے ساتھ؟ تو مجنون کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، مجھے معاف فرما دیا، غفر علی وجعلنی حجتاً علی المحبین، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے اور میری محبت کو خود سے محبت کرنے والوں کے لیے حجت بنا دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، اے مجنون اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ ذرا تجھ سے بڑھ کے محبت کر کے دکھائے، تیری جیسی لیلا سے محبت تھی اس سے بڑھ کے مجھ سے محبت کر کے دکھائے۔ غفر علی وجعلنی حجتاً علی المحبین، مجھے بخش دیا ہے اور میری محبت کو محبین کے لیے حجت بنا دیا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے مجنون گزرا، اس آدمی نے سلام پھیرنے کے بعد مجنون کو پکڑا اور کہا بڑا عجیب آدمی ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرے سامنے سے تو گزر گیا، تجھے عقل نہیں، تجھے سمجھ نہیں، تجھے اس بات کا خیال نہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے۔ تو مجنون ہنسنے لگا، کہنے لگا میں لیلا کے خیال میں گم تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہاں سے گزر کے جا رہا ہوں، تو عجیب رب کی یاد میں تھا، تجھے سب سمجھ میں آ رہا تھا، تو عجیب رب کی یاد میں تھا، تجھے سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، تجھ سے بہتر تو میں رہا، کم از کم جس کی یاد میں تھا اس کی یاد میں حقیقتاً تھا تو صحیح، جس کی یاد میں تھا اس کی یاد میں تھا تو صحیح۔ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کی لذت عطا فرمائے، ہمارے قلوب اور اذہان کو پاک فرمائے، اور جیسی بزرگوں نے زندگیاں گزاری اللہ تعالیٰ ان زندگیوں کا صدقہ ہمیں بھی پاکیزگی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔